أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ہمارا درس اور گفتگو کتاب شرائع الاسلام میں پہنچا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس نصاب سے زیادہ ہو، یہ ہمارا درس یہاں تک پہنچا ہے، تو فریضہ جو ہے وہ زیادہ میں ہے یا نصاب میں ہے؟ یعنی اگر اکثر میں نصاب ہو تو فریضہ جو ہوگا وہ نصاب میں سے، اور زائد سے جبران کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہر سال جو ہے وہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ مال جو ہے وہ ناقص ہو جائے، نصاب سے کم ہو جائے، نصاب سے، یعنی جو فریضہ ہے وہ نصاب سے دیا جائے ہر سال، یہاں تک کہ مال نصاب سے کم ہو جائے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ 26 اونٹ ہے اور اس پر 2 سال گزر گئے، کسی کے پاس 26 اونٹ پائے جاتے ہیں اور 2 سال گزر گئے، تو اس پر کیا واجب ہے؟ بنت مخاض اور 5 بکری ہے، بنت مخاض اور 5 بکری۔ اور اگر اس پر جو ہے وہ 3 سال گزر گئے تو اس پر جو ہے واجب ہے ایک بنت مخاض اور 9 بکریاں۔ یہ بتایا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 26 اونٹ اور 2 سال گزر جائیں تو کیا کرے؟ اس کے اوپر واجب ہے کہ بنت مخاض دے اور 5 بکریاں دے، اور اگر 3 سال گزر جائیں تو بنت مخاض اور 9 بکریاں۔ جب بنت مخاض اور 5 بکریاں اور جب 3 سال گزر جائیں تو ایک بنت مخاض اور 9 بکریاں دے گا۔ المجتمع والنصاب المجتمع من الماض والظان، اور ماض اور ظان کا نصاب کیا وہی اور جزا من البقر والجاموس، اسی طرح گائے اور جاموس کا جو نصاب ہے بھینس وغیرہ کا وہ ایک ہے۔ اور جزا من الابل العناب والبخاتی، اور اسی طریقے سے وہ اونٹ، تو بخاتی جو ہے وہ کون سے اونٹ کہتے ہیں؟ خراسانی۔ تجب فی زکات، اس میں زکات واجب ہے، تجب فی الزکات فی الزکات والمال بالخیار فی اخراج الفریضہ من ای صنفین شاء، زکات اس میں واجب ہو جائے تو پھر مالک کو اختیار ہے کہ چاہے فریضہ دونوں صنفوں میں سے کسی میں سے بھی نکال دے، مالک کو اختیار، یعنی کوئی مخصوص اور خاص نہیں ہے کہ یہی نکالنا ہے یہی دینا ہے، بلکہ مالک کو اختیار۔ ولو قال رب المال لم يحل على مالی الحول، اگر صاحب مال یہ کہے کہ میرے مال کو سال نہیں گزرا ہے، سال نہیں ہوا ہے، اگر مالک یہ کہے کہ ابھی مال کو سال نہیں گزرا ہے، سال نہیں ہوا ہے، اور قد اخرجت ما وجب علیہ، یا وہ کہے کہ بھائی جو مجھ پہ واجب تھا میں نے نکال دی، جو زکات مجھ پہ واجب تھی میں نے نکال دی، یا ابھی میرے اونٹوں کو میرے جانوروں کو سال ہی نہیں ہوا، میں کیسے نکال دوں؟ زکات سال نہیں ہوا۔ قبل منہ ولم يكن علیہ بینہ ولا یمین، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے، مالک کی بات کو مانا جائے، ولم یکن علیہ بینہ ولا یمین، اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ بینہ ہوگی اور نہ ہی یمین ہوگی، یعنی نہ اس پر قسم ہے اور نہ ہی گواہ کی ضرورت، یمین قسم بینہ گواہ، فلو شاہد علیہ شاہدان قبلا، اور اگر 2 گواہ گواہی دے دیں تو ان کی گواہی، اگر اس کے خلاف 2 گواہ گواہی دے دیں، بولو شاہد علیہ شاہدان قبلا، اگر 2 گواہ 2 انسان گواہی دے دیں مومن کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا سال ہو گیا ہے مثلا، تو ان کی باتوں کو قبول کرے، کیوں؟ کیونکہ شاہد کی باتوں کو بشکل عام قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مالک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ابھی میرے مال کو سال نہیں ہوا ہے، تو مالک کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ وہ یہ کہے کہ مجھ پہ واجب تھا میں نے ادا کر دیا، تو میں اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو قسم کھلائی جائے گی نہ ہی گواہ مانے جائیں گے۔ لیکن کوئی اس کے خلاف گواہی دیتا ہے
ٹھیक تو کہہ کہ نہیں یہ جھوٹ ہوتا ہے سال تو ہو گیا تو پھر ان گواہوں کی بات کو ہم یعنی اس سے گواہ مانگنا شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے اس سے گواہ نہیں مانگے جائیں کس سے مالک سے کہ گواہ لاؤ سال نہیں ہوا یا قسم کھاؤ کہ سال نہیں ہوا یا قسم کھاؤ کہ تم نے زکات نکال دی یہ سب نہیں اس سے کیا جائے گا لیکن اگر کوئی گواہی دے دیتا ہے اس کے خلاف تو پھر اس کی گواہی مانی جائے بات بات ہوگی کہہ رہے ہیں کہ بلو کان عنده اکثر من نصاب اگر کسی کے پاس نصاب سے زیادہ ہو کانت الفریضۃ بالنصاب فریضہ کہاں سے دیا جائے گا نصاب سے دیا جائے گا یعنی نصاب تھا کتنا 25 یا 26 اور اس کے پاس ہے مثلا 30 نصاب کتنا تھا 26 اس کے پاس ہے 30 تو زیادہ ہے نا فریضہ کہاں سے دیا جائے گا نصاب سے وَكَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ اور اسی طریقے سے ہر سال حَتَّى يَنْقُصَ الْمَالُ عَنِ النِّصَابِ یہاں تک کہ مال نصاب سے کم ہو جائے جب تک مال نصاب کی مقدار میں رہے گا تو فریضہ جو ہے وہ کہاں سے نکلے گا نصاب سے فریضہ کسی سے بتا دینا آپ کو یاد ہے سمجھا چکے کہ فریضہ کیا ہوتا ہے وہ چیز جو واجب ہوتی ہے زکات میں صحیح مثلا جیسے بتایا تھا کہ بنت مخاص یا بنت لبون وغیرہ جو بتایا کہ فلو کانا کی ستہ و شروع لیول کسی کے پاس 26 اونٹ ہیں اور مزہ علیہ فلان اور اس میں 2 سال گزر گئے اس پر جو ہے 2 سال وجب علیہ بنت مخاض 5 شیاء تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک بنت مخاض اور 5 بکریاں دے فإن مضى عليها 3 أحوال اگر جو ہے وہ 3 سال گزر جائیں وجب علیہ بنت مخاض و 9 شیاء تو واجب ہے کہ وہ ایک بنت مخاض اور 9 بکریاں دے والنصاب المجتمع من المعز والزان اور معز اور زان کا نصاب کیا ہے وہ ایک ہے وکذا من البقر والجاموس گائے اور بھینس کا نصاب کیا ہے وہ ایک ہے وکذا من الابل والاعراب والبخاتی اسی طریقے سے جو اونٹ کی قسم ہے اعراب اور بخاتی یہ بھی ان کا نصاب بھی ایک ہی ہے تجب فی زکات ان میں زکات واجب ہے والمالک بالخیار جب زکات واجب ہو تجب فی زکات والمالک بالخیار فی اخراج الفریضہ من ای صنفین شاء جب اس میں زکات واجب ہو صحیح ہے زکات ان میں واجب ہو جائے تو مالک کو اختیار ہے کہ فریضہ چاہے دونوں صنفوں میں سے چاہے بخاتی سے نکال دے چاہے اعراب سے نکال دے ایک ہی ہے دونوں صنفوں میں سے نکال ایک ہی ہے کوئی صنف سے نکال دے کوئی مشکل نہیں ہے ولو قال رب المال اگر صاحب مال کہے لم يحل علي ما لم يحل على مالي الحرام میرے مال پر سال نہیں ہوا میرے مال کو سال نہیں ہوا ہے پورا سال نہیں ہوا میرے مال کا سال نہیں ہوا ہے اور قد اخرجت ما وجب علي یا جو مجھ پر واجب تھا میں نے نکال دیا یعنی میں نے زکات ادا کر دی صحیح قبل منه تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا ولم يكن عليه بينه ولا يمين اور اب اس پر جو ہے نہ قسم کھلوائی جائے گی اس سے اور نہ ہی اس سے گواہ مانگے جائیں گے ٹھیک بلکہ اس کی بات کو قبول کیا جائے گا بغیر گواہوں کے اور بغیر قسم کے بولو علیہ شاہدان کو بلا اور اگر اس کے خلاف کوئی دوسرے گواہی دے دیتے ہیں تو انسان گواہ دی تو ان دونوں کی گواہی مانا جائے گا وہ نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے سال ہو گیا یہی ہے کہ نہیں اس نے زکات ادا نہیں کی تو ان دونوں کی گواہی کو مانا جائے گا وہ متفرقہ اگر مالک کے بہت سارے مال ہیں مختلف جگہوں پر متفرق جگہوں پر من ایھا شاء اخراج الزکات تو مالک کو اختیار ہے کہ چاہے کوئی سے میں سے زکات نکال دے فرض کیجیے کچھ مال جو ہے وہ احمد آباد میں ہے کچھ مال دہلی میں ہے کچھ مال ممبئی میں ہے کچھ کلکتے میں مالک ایک ہی ہے ایک ہی مالک کا مال ہے تو اختیار ہے چاہے احمد آباد سے نکال دے اس کا چاہے دہلی والے سے نکال دے صحیح چاہے بمبئی والے سے نکال دے ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها اگر سن واجبہ جو ہے نصاب میں وہ مریض ہے تو اس پر زکات ڈالنا واجب نہیں ہے لم يجب أخذها تو اس پر لینا واجب نہیں ہے تو آپ جو غیر بلکہ اس کا غیر پر اگر وہ سن جس پر زکات واجب ہے
وہ نصاب میں ہے صحیح ہے اور وہ مریض ہے تو اس کا لینا واجب نہیں ہے، وہ اب جو غیر رہا قیمہ، بلکہ اس پہ غیر بھی ہو جائیں گے قیمت کے اعتبار سے۔ ولوگان اگر لوگ میرا اگر سب کے سب مریض ہیں وہ سارے میرے مریض ہیں لم یکلف شرع صحیح، تو پھر جو ہے وہ واجب نہیں ہے کہ خریدا جائے کسی صحیح کو اس کے بدلے، یعنی اگر گائے کی زکات میں زائد بات اس کب دیا جاتا ہے، گائے کی زکات میں دیا جاتا ہے، گائے کی زکات نکالنی ہے اور فرض کیجیے 4 سن مثلا جو ہے وہ نصاب میں واجب ہو رہے ہیں، واجب ہو رہے ہیں 4 سن نکالے جائیں تو وہ سب مریض ہیں تو ان کو مثلا کبھی ایسے بدل کے قیمت میں برابر کر کے اسے لے لیا جائے گا، مثلا قیمت اسی حساب سے اس ان کی قیمت ہے تبھی لے لو اور باقی اضافہ کر دو 30 کا مال کا تاکہ قیمت برابر ہو جائے، لیکن اگر سارے مریض ہوں تو پھر صحیح خریدنا واجب نہیں ہے بلکہ اسی میں سے پھر زکات دے دی جائے گی۔ نکتفی بهذا المقدار ان شاء الله اليوم، باقی غدا سے جی والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ نہ بولو کیسے نصاب میں؟ ہاں اختلاف ہے، اونٹ 5 اونٹ پہ زکات واجب ہوتی ہے، گائے میں 30 کو ہوتی ہے اور 40 کو ہوتی ہے، اونٹ پہ جو ہے بکری 40 کو ہوتی ہے 40 کو ہوتی ہے، اور اونٹ 5 10 15 20 25 26 36 اس طرح جو ہے اوپر تک آئے گا تو جی تو اس میں اختلاف ہے نصاب، تو گائے کا نصاب الگ ہے، اونٹ کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔